أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق مذبح ہے جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، تمام تر عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے، تمام مخلوقات کا جن کو ہم جانتے ہوں یا جن کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو، تمام مخلوقات کا رب ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ وہی رب کریم ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے، وہی گناہوں سے بچنے کی ہدایت دینے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ بلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آگے بڑھے، آپ سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں جگہ ہو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اگر کوئی گنجائش ہو تو جگہ بنا لیں۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا تفصحوا فی المجالس، اپنی مجلسوں کو اپنے بھائیوں کے لیے کشادہ کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو کشادہ کر دے۔ چنانچہ مجلسوں میں جگہ بنانا، خصوصاً دینی مجلسوں میں جگہ بنانا ویسے ہی بائی سے اجر و ثواب ہے، کیونکہ آپ جو جگہ بنائیں گے اس میں جو لوگ بیٹھیں گے ان کے سننے کا ثواب ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، انشاءاللہ آپ کی جگہ بنانے کی وجہ سے آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ ہم نے پچھلے جمعے میں ایک موضوع کی ابتدا کی تھی، بدعت اور اس کے خرافات۔
کتاب و سنت کی روشنی میں، یا اس کے نقصانات کتاب و سنت کی روشنی میں۔ دیکھیں انسان بدعات کے اندر مبتلا کب ہوتا ہے؟ بدعات کے اندر مبتلا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دین سے، دین حقیقی سے، کتاب و سنت کے صحیح علم سے ناواقف ہونا، ہماری صحیح واقفیت نہیں ہوتی ہے، صحیح سمجھ دین کی ہم حاصل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بعض اوقات بدعات کو ہم دین سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے دین محمدیہ کے، دین اسلام کے، شریعت محمدیہ کے سلسلے میں بڑے واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ اب پچھلے جمعے میں اس کی تشریح آپ کے سامنے آئی ہے کہ مکمل کس اعتبار سے اللہ نے کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب ہم بدعات کو اسٹارٹ کرتے ہیں یا بدعات کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں سے ایک سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد، اتفاق اور مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے کمزور پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کرنے والے کے سامنے توحید بیان کرنا یہ اختلافی بات ہے، بدعت کرنے والے کے سامنے سنت کو پیش کرنا یہ اختلافی بات ہے۔ یعنی جو انسان توحید بیان کرتا ہے، جو انسان سنت رسول کو پیش کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اختلاف مت پھیلاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تم اختلاف مت پھیلاؤ۔ کیوں؟ اس کو وہ کام کرنے تو جو کر رہے ہیں۔ اگر یہی ہوتا، ایسا ہی معاملہ دین کا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مشرکین نہیں ہوتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن منافقین اور یہود نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حق کو پیش کیا وہاں باطل کا رد بھی کیا، باطل کا رد بھی کیا، اور جہاں بھی ہم دین حقیقی سے ہٹیں گے، بدعات و خرافات میں مبتلا ہوں گے، دین کے اندر تقسیمات بڑھے گی، دین کے اندر فرقے بڑھیں گے، دین حقیقی سے ہم ہٹ جائیں گے۔ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بڑا سا سمندر ہے، اس سمندر سے پانی تقسیم ہوتا ہے نہروں کے اندر، ندیوں کے اندر، نالوں کے اندر، تالابوں کے اندر، مختلف جگہوں پہ۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ اس پانی کی اصل کیا ہے جو تالابوں کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جو ندیوں کے اندر، نہروں کے اندر دکھائی دے رہا ہے، تو معلوم پڑے گا کہ اس کی اصل وہ سمندر ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ وہ سمندر ہے۔ اور یہ سمندر سے ہٹ کر جو چیزیں بن گئی ہے پانی کے ذریعے، یہ چونکہ اس کی حقیقت سے ہٹے ہوئے ہیں، چنانچہ اس کے اندر گندگی بھی آ گئی ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے دوسرے معاملات اسٹارٹ ہو گئے، لیکن وہ سمندر آج بھی ویسے ہی صاف و شفاف ہے۔ ویسے ہی دین اسلام کی مثال ہے کہ دین اسلام کتاب و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق بالکل صاف و شفاف ہے۔ ہم کو اس سمندر سے، دین اسلام کے اس سمندر سے اپنے لیے دین کو، علم کو حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان جب بدعات کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو دین کے اندر تفرقہ اور اختلافات پیدا ہوتے، اختلافات بڑھتے۔ قرآن و حدیث کو بیان کرنے سے اختلافات نہیں ہوتی، بات سمجھ لیں۔ اور یہ بات ایک دم یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے، تو یہ نیگیٹیوٹی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تم قرآن و حدیث بیان کر رہے ہو اس لیے اختلاف ہو رہا ہے۔ تو قرآن و حدیث کو بیان کرنے سے تو اتحاد ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ میں آپ شرک کرتے رہو، میں بدعت کرتے رہوں، کوئی سنت پہ عمل کرے، کوئی توحید پہ عمل کرے اور سب آگے ایک جگہ جمع ہو جائے، اتحاد ہو گیا۔ اگر یہی اتحاد ہوتا تو مشرکین تو نبی کے پاس آئے تھے، رسول اللہ کے چچا کے پاس آئے تھے، ابو طالب کے پاس آئے تھے، کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے کہ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کر لے، ایک سال ہم اس کے معبود کی عبادت کر لیں۔ ہاں وہ لمبی جوڑی حدیث ہے۔ انہوں نے آ کے آفر دیا کہ نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اتحاد کا یہی مطلب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے اس آفر کو قبول کر لیتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ان کافروں سے کہہ دو کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت نہیں کرتے، اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔
وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل کر دی اور بات واضح کر دی کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، اور جب حق آتا ہے تو باطل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس دین حقیقی کو سمجھیں. چنانچہ دیکھیں سب سے جو بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس میں سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹتا ہے. سنیں اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران آیت نمبر 105 سے 107 تک کتاب اللہ کی آیتیں ہیں. اللہ نے کیا بیان کیا سنیں. اللہ نے کہا ولا تکونوا کالذین ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے سنیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. ولا تکونوا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کالذین تفرقوا جنہوں نے اختلاف کیا، فرقہ بنایا، تفرقوا کیا، واختلفوا اور اختلافات کیے. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے اختلاف کیا، کس چیز سے اختلاف کیا؟ من بعد ما جاءهم الحق، اس چیز سے من بعد ما جاءهم البینات، جو بینات ہم نے نازل کی ہے شریعت کی شکل میں، قرآن و حدیث کی شکل میں، اس بینات سے انہوں نے اختلاف کیا، اس بینات سے اختلاف کیا. تو جو بینات سے ہٹے گا، جو دین حقیقی سے ہٹے گا، دراصل اختلاف کرنے والا شخص کون ہے؟ وہ ہے یا قرآن و حدیث کی دعوت دینے والا شخص اختلاف کرنے والا ہے. بات کو سمجھنا پڑے گا. چنانچہ سورہ ال عمران کی آیت اس بات کی وضاحت کو بیان کر رہی ہے کہ مومنین متحد رہ سکتے ہیں اس وقت تک جب تک قرآن و حدیث کے اوپر جمے رہے. اب دیکھیں حضرت ابو بکر کے زمانے میں صحابہ متحد، دوسرے لوگ جو ایمان لائے تابعین میں مستحد صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانوں کے اندر صحابہ کا اتحاد، اور اسی طریقے سے جو تابعین ہیں ان کا اتحاد ہمیں دکھائی دے گا. لیکن بعد کے زمانوں میں حضرت عثمان غنی کے بعد کے زمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو دین کے اندر اپنی اپنی رائے داخل کرنے لگے، دین کے معاملات کے اندر، کتاب و سنت کے اندر اپنے معاملات کو داخل کرنے لگے، اپنی اخلاق کو داخل شمار کرنے لگے. چنانچہ اختلافات کی ابتدا ہوئی جس سے ایک باغی جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. اب بعد میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ اس کی بنیاد کے باغی جماعت تھی. اور یہ باغی جماعت وہ جماعت تھی جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنے معاملات دین کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں. پھر آگے چل کے انہی میں سے حضرت علی کے زمانے میں خوارج نکلے. ان خوارج نے بھی قرآن کو تھاما، قرآن کی آیتوں کو پیش کیا اور اپنے اپنے حساب سے اپنے ذہن و دماغ میں جو معنی آیا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. کہا نہیں دین کی آیت، قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو دیکھیں جہاں پہ بھی بندہ قرآن و حدیث اور فہم صحابہ سے ہٹے گا اختلاف میں مبتلا ہو جائے گا، اور اختلافات اسٹارٹ ہوں گے تو بدعت بھی اسٹارٹ ہوگی، شرکیہ کام بھی اسٹارٹ ہوں گے، توحید سے ہٹ کر شرک میں اور سنت سے ہٹ کر بدعت میں مبتلا ہو جائے گا. چنانچہ کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. اللہ نے کہا اب دیکھیں ان کا کیا مطلب، جو اختلاف کرنے والے، جو بدعت کے اندر مبتلا لوگ ہیں، جو نئی نئی چیزوں کو دین سمجھنے لگے ہیں. اللہ نے کہا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عظیم عذاب، بڑا عذاب ہم نے تیار کیا ہوا ہے. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر اختلاف میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں لوٹ رہے ہیں، اس اختلاف میں ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم نے اسی کو دین سمجھا ہوا ہے، تو اولئک لہم عذاب عظیم کہ ہم مستحق بن سکتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اولئک لہم عذاب عظیم کہ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کیا ہوا ہے. اب یہ اختلاف کرنے والے، یہ بدعت و خرافات میں مبتلا لوگ اس بات کو سمجھ رہے کہ اللہ رب العالمین نے سخت وعید بیان کیا. اچھا آگے سنیں، اسی کے آگے آیت نمبر 106 اللہ نے بیان فرمایا سورہ ال عمران کی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کل آخرت میں کچھ چہرے چمکنے والے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. ہمارے یہاں لوگ چہروں سے فیصلہ کرتے ہیں دنیا میں، یہ بڑا نورانی دکھ رہا ہے چاہے وہ کتنا ہی شرک کرنے والا ہو. اور
یہ اچھا نہیں دکھ رہا، یہ موحد ہے، توحید والا ہے، لیکن اچھا نہیں دکھ رہا ہے، دکھنے میں اسمارٹ نہیں ہے، اسمارٹنیس نہیں ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے، وہ جنت میں جا رہا ہے لوگوں کی نظر میں۔ اگر ایسا ہی فیصلہ ہونا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نبی نہیں بیان فرماتے کہ یہ بلال تیرے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ ہاں، کالی کلوٹی لوڑی جس کو بگڑی کا دور آتا ہے، حضرت عبد الرحمن سے حضرت دوسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں لوگوں جنتی خاتون دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، یہ کالی کلوٹی غلام خاتون جا گئی ہے نا، یہ جنتی ہے۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ یہ نبی کے پاس گئے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں شفا پا لوں اپنی بیماری سے۔ رسول اللہ نے کہا تم صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں صبر کرتی ہوں۔ سوچیے، شکل و صورت نہیں دیکھے گا اللہ، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان موحدین کو، ان سنتوں پہ چلنے والوں کو روشنی عطا کرے گا، ان کے چہروں کو چمکا دے گا، چاہے دنیا میں کیسے دکھتے ہو۔ دنیا میں حکم نہیں ہے، آخرت میں حکم ہے۔ چنانچہ کہا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اس کی تفسیر اٹھائیے آپ سورہ آل عمران کی آیتوں کے عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہے، تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، یہاں تفسیر عباس بھی موجود ہے، وہ اٹھائیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ چہرے جن کے سیاہ ہوں گے آخرت میں جن کے چہروں پہ سیاہی پوتی بھی ہوگی، وہ چہرے اہل بدعت کے ہوں گے، وہ بدعات میں مبتلا لوگوں کے ہوں گے، اور جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اہل سنت ہوں گے، تو سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے۔ صرف نام رکھ لینا کہ ہم اہل سنت ہیں کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ ہم نبی سے محبت کرتے دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کافی نہیں ہے، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو شرک سے بچنا پڑے گا، توحید پہ جمنا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا پڑے گا، بدعت و خرافات سے بچنا پڑے گا، بدعت و خرافات سے بچنا پڑے گا۔ اور دین اسلام کو اس سے راضی ہم ہیں، اس کو ماننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو دین اسلام سے باہر والی جو دوسرے ادیان کی چیزیں ہیں ان کو اپنانے سے بچنا پڑے گا۔ اور انہی تینوں چیزوں کا سوال ہوگا قبر میں، انہی تینوں چیزوں کا سوال ہوگا کہ ہمارا رب وما دین وما نبی، یہی سوال ہونے والا ہے۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے آخرت میں، جن کے چہروں پہ سیاہی پوتی ہوئی ہوگی، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ ایمان کے بعد بھی تم نے کفر کیا؟ جب اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی تھی تو تم کو چاہیے تھا کہ تم توحید پہ رہتے۔ اگر ایمان لانے کے باوجود تم شرک کرتے ہو، ایمان لانے کے باوجود تم کفر کرتے ہو، تو ایمان کس کام کا؟ تو کہا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے باوجود تم کفر کرتے ہو۔ ایک تو وہ ہے جو ایمان نہیں رکھتے، ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، جن کو کافرین کہا گیا ہے قرآن و حدیث کے۔ لیکن ہمارے درمیان کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر ہم شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو ہمارا ایمان کس کام کا ہے؟ چنانچہ کہا بعد ایمان فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کفر تم نے کیا ہے نا، ایمان کے بعد جو کفریہ کام تم نے کیے ہیں، جو شرکیہ کام تم نے کیے ہیں، اس کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھا، عذاب کا مزہ چکھا۔ معلوم پڑا یہ بدعات، یہ دین سے منحرف ہونا، دین سے ہٹ کر نئی نئی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہمارے لیے باعث عذاب ہے۔ دنیا کے اندر کے عذابات ان کی شکلوں میں نازل اس کی وجہ سے نازل ہو گئے ہیں، اور آخرت میں تو عذاب تیار ہے۔ چنانچہ کہا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جن کے چہرے جو اہل سنت ہے، جن کو عبداللہ ابن عباس کہہ گئے کہ روشن چہرے والے اہل سنت والے ہوں گے، جو سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے، قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہوئے یہاں آئے، آخرت میں پہنچے، کہا کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور اللہ بیان فرمائے گا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور جن کے چہرے چمک رہے فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا۔ اللہ ہم سب کو اس میں داخل فرمائے، آمین۔
وہ اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو جائے. اب ایک لمحہ، 2 لمحہ، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت پر داخل. جنت کے مستحق ان کو بنا دیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انسان اپنے اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں سے جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی جب ہم بدعات سے بچیں گے، سنتوں کو اپنائیں گے. جب دین صحیح یعنی وہ دین جو محمد رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنائیں گے، اور جہاں اس سے ہٹیں گے تو اختلاف بھی ہوں گے، جہاں اس سے ہٹیں گے تو بدعات بھی ہوں گے. فرقے اسٹارٹ ہی ایسے ہوئے نا، فرقے پیدا کیوں ہوئے دین کے اندر؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑا، فہم صحابہ کو چھوڑا. فہم صحابہ کو چھوڑ دیا. آپ اپنا نام کچھ بھی رکھ لیجئے، آپ اپنا نام کچھ بھی رکھ لیجئے، اگر آپ قرآن و حدیث اور فہم صحابہ کے ساتھ گزارتے ہیں زندگی تو آپ اہل سنت میں داخل ہیں. اور اگر آپ قرآن و حدیث سے ہٹ کر، سنت رسول سے ہٹ کر، صحابہ کے فہم اور منہج سے ہٹ کر کسی دوسرے دین کو مان رہے ہیں تو معاف کیجیے گا، نام تو عبداللہ عبدالرحمان ہو سکتا ہے لیکن کام مسلمان والا نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی مصیبت ہمارے درمیان یہی ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم دین کے سلسلے میں بالکل لاپرواہ ہے. جو باپ دادا کی وراثت میں مل گیا اسی پہ عمل کرتا ہے. تحقیق کا جذبہ ختم ہو گیا، تحقیق کا جذبہ ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کی، قربانی اس میں ہم نے سنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد اپنے رب وحدہ لا شریک کو پا کر یہ اعلان کر دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ اعلان کر دیا انہوں نے کہ میں اپنے چہرے کو رب العالمین کی طرف پھیر رہا ہوں. پورا معاشرہ بت پرست، پورا معاشرہ شرک و خرافات سے بھرا پڑا ہے. اکیلے واحد ابراہیم ہیں جنہوں نے تحقیق کی تو اللہ نے ان کو حق بتا دیا. آپ نکلے تو آپ اٹھے تو تحقیق کیوں کریں؟ نہیں، ہم کو تو وہی کام کرنا ہے جو بچپن سے دیکھتے آئے، صحیح ہے غلط ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم بنیادی کام میں بڑی تحقیق کرتے ہیں. چھوٹی چیز لینے جائیں گے تو برانڈیڈ چاہیے، اچھی کوالٹی کی چاہیے. 10 دکان چیک کریں گے جا کے، کہاں اچھا مل رہا ہے، کہاں سستا مل رہا ہے، کہاں مہنگا مل رہا ہے، سب چیک کر لیں گے، سب چیک کر لیں گے. اس کے بعد لائیں گے تو بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اتنا چیک کرنے کے بعد آئے تب بھی وہ صحیح نکلے گی یا نہیں نکلے گی. لیکن دین کی تو گارنٹی ہے نا کہ اگر اللہ نے صراط مستقیم پہ گامزن کر دیا تو وہ صراط مستقیم کو پا لیں گے اور انشاءاللہ یہ صراط مستقیم جنت میں لے جائے گا. دین کی تو گارنٹی ہے نا. جس کی گارنٹی ہے اس کی تحقیق کیوں نہیں؟ اللہ ہم کو تحقیق کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیں ایک اور آیت سنیں، سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 150 کے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، جو دین سے منحرف ہونے والے لوگ ہیں، دین کے اندر نئی باتوں کو ایجاد کرنے والے، فرقوا الگ ہو کر دین کے اوپر عمل کر کے، کچھ الگ نیا دین چاہیے ان کو، کچھ اپڈیٹڈ دین چاہیے، ہاں کچھ نیا چاہیے دین کے اندر. کیا ہر سال وہی کام کراتے، کچھ نیا لاؤ. اس سال کوئی نئی عید کی نماز اسٹارٹ کرتے، ہاں کوئی نیا چاند دیکھتے، کوئی نیا مہینہ منتخب کرتے. اللہ کہہ رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم، جو دین کے اندر فرقہ پیدا کر رہے، الگ ہٹ کے اپنا کام کر رہے، الگ الگ نئے کام. دین کے اندر دین، اصل دین 1400 سال پہلے نازل ہوا، وہاں دیکھنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، رسول کے صحابہ نے کیا کیا. افسوس تو یہ ہے پہلے تو شیطان نے آ کے دماغ میں یہی ڈال دیا، شیطان نے آ کے دماغ میں ایک بات ڈال دی پہلے ہی تاکہ انسان وہاں پہنچے نا. کیا ڈالا اس نے؟ دیکھو بھائی قرآن تو بالکل صحیح ہے، اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت اللہ نے کر لی، لیکن حدیث کی حفاظت شیطان نے آ ڈال دیا، بات شک ڈال دیا، شبہ ڈال دیا کہ حدیث محفوظ ہے کہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، جن کو ایسا دین دیا جو قیامت تک رہنے والا ہے، کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ اللہ نے. نبی کو نبی بنا کر کس نے بھیجا؟ اللہ نے. نبی کو نبی بنا کر اللہ نے بھیجا، نبی کو قرآن دین اللہ نے دیا. کب تک دیا؟ قیامت تک. تو کیا اللہ کا پورا زمین ایسا ہونے دے گا کہ قرآن تو محفوظ رہے گا، حدیث ختم ہو جائے گی؟ قیامت تک بچا تھا پھر دین، سمجھ نہیں بات، قیامت تک بچ ہی نہیں سکتا.
دین شریعت ہے وہ مکمل صحیح شکل میں ہر زمانے میں موجود رہنے والی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر زمانے کے اندر یہ دین کا ایک اوتھینٹک گروہ باقی رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اوتھینٹک دین کے اوپر، صحیح دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں گے. چنانچہ کہا وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. یہ اپنا الگ گروہ بناتے ہیں، ان کو سنو، ان کو بتاؤ کہ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، اللہ نے ان کو آرڈر دیا ہے جس چیز کا، ان کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے. اگر یہ اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہے تو کل قیامت کے دن يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا اس کو اللہ رب العالمین ان کے سامنے پیش کرے گا، متنبع کرے گا، یعنی ان کو پکڑے گا، وہاں ان کو پکڑے گا کہ تم نے نئی نئی باتیں کہاں سے لائے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے، رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کیا کیا. کل حوض کوثر پہ جب ہم پہنچیں گے تو کون روکے گا؟ روکنے والے کون ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کردہ فرشتوں کی جماعت ہوگی جو کہے گی ان کو آگے مت بڑھنے دو، ان کو پیچھے ہٹاؤ. رسول اللہ کہیں گے اے فرشتوں، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے، ہاتھ چمک رہے، چہرہ چمک رہا ہے، قدم چمک رہے، اعضائے وضو چمک رہے، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، وضو بنانے والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر نئی نئی بدعتوں کو ایجاد کر دیا، نئی نئی بدعتوں کو ایجاد کر دیا تھا. سب سے پہلے رسول اللہ کیا کہیں گے؟ سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو ہٹاؤ، پیچھے ہٹاؤ، ان کو پیچھے ہٹاؤ. جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا، وہ دین کے اندر نئی چیزیں نہیں چلتی، دین کے اندر پرانی چیز چلتی ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور وہی اپڈیٹڈ ہے، اس کا کوئی نیا اپڈیٹڈ ورژن آنے والا نہیں ہے. یہی لینگویج ہم سمجھتے ہیں، یہی لینگویج میں سمجھائیں گے انشاءاللہ. کوئی اپڈیٹڈ ورژن نہیں آنے والا ہے. موبائل میں آپ کے اپڈیٹڈ ورژن ہر ہفتے ہر مہینے آتا ہے، اس میں نہیں آئے گا. دین میں نہیں آنے والا کوئی اپڈیٹڈ ورژن، کوئی اپڈیٹڈ ہے، اللہ نے اس کو نازل کر دیا. اب اس کے بعد وہ قیامت تک چلے گا، یہاں تک کہ دنیا کے فنا ہونے، قیامت کے قائم ہونے کا آرڈر اللہ کی طرف سے آ جائے. کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول نہیں آنے والا، کوئی نیا دین نہیں آنے والا. جس کو کامیابی چاہیے اس کو اس 1450 سال پہلے نازل شدہ دین کے اوپر دیکھنا پڑے گا. اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، صحابہ نے ان دونوں چیزوں کو کیسے سمجھا، تب جا کے ہم اس صحیح صراط مستقیم کو پا سکیں گے اور ہمارے لیے آگے کا راستہ نجات یافتہ دنیا و آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا. چنانچہ اللہ نے کہا یہ جو تفرقہ نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے والے، دین سے ہٹ کر اپنے اپنے دین بنانے والے لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہو. اس کے بعد سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے روشن دین کے اوپر ہم کو چھوڑ کے گئے. اب سوچیں، سنیں حدیث. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تفرقوا امتی علی 73 ملہ، کہ میری امت کے اندر 73 گروہ ہو گئے. دوسری حدیث میں ایک اور الفاظ ہے، بنی اسرائیل میں 72 ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہو گئے. ہاں کتنے ہوں گے؟ 73 ملہ، 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار، ان میں سے ہر ایک فرقہ جہنم میں جائے گا، الا ملۃ واحدہ. رسول اللہ نے کہا سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک جماعت کے. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ہر ایک جہنم میں جائے گا سوائے ایک کے. کتنے ہوئے جہنم میں جانے والے؟ 72، 72. اور جنت میں جانے والا ایک. تو صحابہ کو چاہیے تھا کہ پوچھتے ہو کون کون ہے جو جہنم میں جائیں گے. نہیں، انہوں نے اتنا لمبی ڈیٹیل کون یاد رکھے گا کون کون جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی کو ایک جنت میں جانے والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا سنیں کیا کہا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ. اللہ کے نبی وہ ایک کون ہے؟ وہ ایک جو جنت میں جانے والے گروہ ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ کیا صفت ہے اس کی؟ خوارج بھی نکلے تو قرآن لے کے نکلے کہ نہیں نکلے؟ دلیل کہاں سے دی انہوں نے؟ ان الحکم الا للہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. تینوں آیتیں، فاسقون بھی ہے، کافرون بھی ہے.
ہاں حضرت علی کے اوپر آگے فتوا دے دیا، قرآن کی آیت پیش کر کے حضرت علی کے اوپر چپکا کے اس قرآن فتوا دے کے حضرت علی کو کافر کیا کہ نعوذ باللہ. حضرت علی نے کہا قرآن تو حق ہے، تم جو مطلب لے گئے وہ باطل ہے، یہ مطلب صحیح نہیں ہے، یہ معنی صحیح نہیں ہے. معلوم پڑا اپنے عقلوں سے معنی نہیں لینا ہے، اپنی دماغ میں جو سمجھ میں آ گیا وہ لے لیے، ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. دین وہ ہے جو نبی نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نازل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ کیسے عمل کرنا ہے، اور صحابہ نے اس کو دیکھ کے فالو کیا، صحابہ نے امت تک پہنچایا. اس لیے اس کو صحابہ کا فہم کہتے ہیں، فہم صحابہ. چنانچہ کہا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. ایک جماعت وہ ہوگی جو جنت میں جانے والی. صحابہ نے کہا وہ ایک کون سی ہے؟ سنیں، رسول اللہ نے نہیں کہا کہ وہ ان کے نام نہیں کہے کہ یہ سنی تبلیغی جماعتی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ کچھ نہیں. ایک صفت بتائی، صفت رسول اللہ نے بتائی ہے، اس صفت کو چیک کرے. اللہ کے نبی نے کہا مانا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو اس دین پر ہوں گے جس پر میں، ما انا، جس پہ میں، وعلیہ اصحابی، اور میرے صحابہ ہیں، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی وہ 1450 سال بعد کہاں دیکھیں گے؟ کہاں دیکھیں گے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق سے لے کے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو دین نازل کیا اللہ نے اس میں دیکھیں گے، وہاں دیکھیں گے. 1450 سال پہلے دیکھیں گے کہ نبی کس پہ ہے، نبی کے صحابہ کس پہ ہے. وہ نہیں دیکھیں گے کہ معاشرے والے کیا کر رہے ہیں، زیادہ تعداد کیا کرتی ہے، کم تعداد کیا کرتی ہے. قرآن کے نام تک لوگوں کو گمراہ نہیں کریں گے، حدیث رسول سے منحرف نہیں کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ جیسے قرآن کو لازمی ہے ہمیں تھامنا، ویسے ہی حدیث رسول کو لازمی ہے اس چیز کے لیے تھامنا کہ قرآن اس کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا. چنانچہ کہا کہ مان علیہ وصحابی، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے. جس دین پر میں ہوں، جس دین پر میرے صحابہ ہیں اس پہ ہوں گے. اب بتائیے وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں دے گئے وہ صحابہ کے دین پہ ہو سکتے ہیں؟ جو صحابہ کو گالیاں دے گئے ہو وہ صحابہ کے دین پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر کسی ایک صحابی کے لیے بغض بنا ہوا ہے وہ صحابہ کے دین پہ نہیں ہو سکتا. وہ اس سے نکل جائے گا. مان علیہ وصحابی، اپنا اپنا جائزہ لیں. ہماری صفوں کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جن کے دل اور زبان صحابہ کے سلسلے میں گندی ہو چکی ہے، سیاہ ہو چکی ہے، اور نہ جانے ہم کیا کیا بولنے لگے. اتنی ہمت ہمیں آج کہاں سے گئی؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم صحیح دین کے علم سے دور ہیں، دین کی بنیادوں سے ہم دور ہیں. کسی مسلمان کو، آج کے زمانے کے اپڈیٹڈ مسلمانوں کو، جو ایجوکیٹڈ مسلمان یا بہت زیادہ ہائی دنیاوی معاملات میں مشغول مسلمانوں کو کھڑے کر کے پوچھئے اصول دین کیا ہے، دین کے ارکان کتنے ہیں، ایمان لانے کے ارکان کتنے ہیں، بہت سے نہیں بتا پائے. صحابہ کے نام تک نہیں معلوم ہے بہت سے کو، خلفائے راشدین کے نام نہیں معلوم ہے، کلمے کے کیا حقوق ہے نہیں معلوم ہے. ایک زندگی کا لمحہ حصہ گزر چکا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. تو پھر ہم میں بدعت و خرافات داخل نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جب بدعت داخل ہوگی تو کیا ہوگا؟ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم کی طرف. چنانچہ ہم کو چاہیے کہ اس سے بچے. ترمذی کی حدیث ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی ان کو متنبع کر دیجیے. قل هل ننبئکم، کیا یہ متنبع نہیں ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کس چیز سے؟ بالاخسرین اعمالا، ان میں سے بہت سے ایسے جو عمل کو کرتے ہیں لیکن کوئی فائدے کے نہیں، بالکل عمل کرنے کے باوجود کچھ نہیں مل رہا ہے. ایک انسان دن بھر محنت کرے، اس کو شام میں روزی نہ ملے تو کیا کام کی بات ہے؟ مہینہ بھر محنت کرے، اس کو سیلری نہ ملے تو کیا کام کی بات ہے؟ دن بھر، مہینہ بھر، سال بھر محنتوں کے بعد اگر کچھ نہ ملے، زندگی بھر نماز عبادات کرنے کے بعد آخرت میں نامہ اعمال خالی ہو تو بالاخسرین اعمالا. قرآن کی آیت ہے، سنیں. اللہ نے کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال بالکل ضائع ہو جائیں. اب اس آیت کو لا کر اس حدیث سے جوڑ دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا،
نیا کام ہے، نیا کام ہے، نیا اپڈیٹڈ کام اس نے لے کے آیا ہے اپنے لیے. ایسے کسی دین کے اوپر کس نے عمل کیا تو وہ اگر تم اس کا وہ عمل کیا کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہی چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جائے گا، اعمال ضائع ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ٹوٹی پھوٹی جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے اور ہمیں اس کے ذریعے سے جنت میں دخول کا ذریعہ بنائے. اس کے بعد کہا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر انہوں نے بہت محنت کی ہے، ہاں، لیکن جو صحیح راستہ ہونا چاہیے اس پہ قائم نہیں تھے. محنت تو بہت کر رہے تھے لیکن ایک محنت کیسی، ایک محنت ایک دیوار کو دھکا دے گئے، دیوار کو دھکا دے گئے. دیوار کھسکنے والی نہیں ہے، کسی ایسی چیز کو دھکا دیجیے جو کھسکنے والی، جس کو محنت کام آنے والی. یا محنت بہت کر رہے لیکن دین حق میں نہیں ہے، کلمہ بھی پڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کی بات. دیکھیں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ گئے، رسول اللہ کے ساتھ سجدے کر گئے. اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. کلمہ پڑھ گئے، دین حق کے ماننے والے نبی، ان کے صحابہ ان کے سامنے موجود ہے، لیکن کلمہ ویسا نہیں پڑھ گئے جیسا پڑھنا چاہیے، دل سے تصدیق نہیں کر گئے. کہاں گئے؟ جہنم کے نچلے درجے. یا آپ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، دل سے تصدیق بھی کر رہے ہیں، جسمانی اعضاء سے عمل اور محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ محمدی پہ نہیں کر رہے عمل. طریقہ محمدی کے اوپر ان کے عمل نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہے، ان کے روزے نہیں، ان کے زکات نہیں، ان کے حج نہیں. محمد رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ تک اپنا نیا طریقہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو جو طریقہ ہم نے دیا ہے وہی تو رسی ہے نا، واعتصموا بحبل اللہ. وہ رسی جو اللہ نے نازل کی ہے کس کے اوپر نازل کی ہے؟ محمد رسول اللہ کے اوپر. اور وہ محمد رسول اللہ سے ہوتے ہوئے کس کو ملی ہے؟ صحابہ کو. اور صحابہ سے ہوتے ہوئے امت محمدیہ کو. سمجھ گئے بات؟ تو یہ رسی کون سی ہے؟ یہ دین کی شکل میں جو رسی نازل ہوئی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جس کو آرڈر دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ رسی کا سرا ہوتے ہوئے جاتا ہے صحابہ سے، نبی سے، پھر اللہ تک پہنچتا ہے. اب کوئی چاہے کہ میں صحابہ کو چھوڑ دوں، اللہ رسول اللہ کو چھوڑ دوں، سیدھا اللہ پہ پہنچ جاؤں، تو پہنچ سکتا ہے؟ قطع نہیں پہنچ سکتا. شیطان بہکا سکتا ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے. بہت بڑا ولی ہے، پہنچ جائے گا. یہ سمجھ جائیے کہ شیطان کہاں لے جا رہا ہے. اللہ کے نبی سے بڑا ولی کون؟ رسول اللہ کے صحابہ سے بڑا کوئی ولی ولیوں کی جماعت، اولیاء کی جماعت دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھو. چنانچہ کہا کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. ایک اور بات بڑی اچھی کہی اللہ نے، سنیں. ہاں یہ جو بدعت کرنے والے لوگ ہیں، جو گمراہی، جو نئے کام کرنے والے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کرتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں. آپ سوچیں ابھی محرم آنے والا ہے، ہاں، جہاں نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا وہاں ہم شربت پر رکھے. ہم سوچ رہے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں. جہاں نبی نے روزہ رکھنے کا، جس دن نبی روزہ رکھنے کا، عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دے گئے، اس دن آپ دیکھیے باہر نکلیے، آپ کو روک کے شربت پلائیں گے لوگ، کھچڑے کی دعوت کو چلے گی رات میں. اللہ اکبر. یہ تو معاملہ ہے، یعنی جس چیز کا آرڈر دیا جا رہا ہے اس کا الٹا ہم کر رہے ہیں. یہ وہی بات ہے بنی اسرائیل والی. اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو. کہا قرآن کی آیت ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو. انہوں نے کیا کیا؟ الٹا سجدہ کیا. سجدہ ایسا ہوتا ہے نا، سجدہ ایسا ہوتا ہے، یہ حصہ نیچے جاتا ہے، پیشانی نیچے. انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ ایسا پیچھے گئے، یہ ہاتھ پیچھے کرا اور یہ الٹا ہو کر چلنے لگے. اور اللہ نے توبہ و استغفار کرنے کے لیے حکم دیا، وہ الفاظ بھی نہیں کہا، اس کے الفاظ بھی بدل دیے. جو الٹا کرتا دیا اس کا الٹا کر کے اللہ نے کہا سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا تم لوگ یہودیوں کو. ٹھیک ہے نہیں پکڑیں گے، جمعے کے دن جا کے باڑ لگا دی، سنیچر کو آئیں گے تو پہلے ہی قید ہو جائے گی. جو اللہ نے کہا اس کا الٹا کر رہے. ہم بھی وہی کرتے ہیں.
جیسی مصیبتیں ان پہ آنے اسٹارٹ ہوئی تھی ویسے ہم پہ بھی آنے اسٹارٹ ہو گئی ہے. شکل مختلف ہے. وہ ایک ساتھ اس میں سے بہت سی قومیں ایسی تھی جو ایک ساتھ تباہ کر دی گئی. ہم نہیں ہوں گے ایک ساتھ تباہ کیونکہ نبی نے دعا کی ہے. لیکن کیا عذاب کی شکلیں نہیں ہیں؟ مختلف عذاب کی شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آخری چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انقیموا الدین ولا تفرقوا. لوگوں دین پر قائم ہو جاؤ, اختلاف مت کرو. معلوم پڑا دین حق کتاب و سنت کی روشنی میں, کتاب و سنت کی شکل میں جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ دین یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اپنی منمانی والا دین نہیں جو ہم نے بنایا ہوا انڈین میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان والا نہیں, وہ دین نہیں. جو دین محمد رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا جس کے اوپر عمل کر کے نبی نے بتایا تو کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل کر دی گئی, بتا دیا گیا کہ ہم نے دین کی حفاظت ہم کریں گے, دین کی حفاظت ہم کریں گے, ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ایک صحابی بیٹھے رسول اللہ کی مجلس میں ہر چیز لکھ لیتے. صحابہ نے کہا, کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو, یہ ہر چیز مت لکھا کرتے. کبھی کبھی نبی ایسی کوئی بات کہتے تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. پھر نبی نے دیکھا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی لکھتے نہیں ہیں. کیا مسئلہ ہے, لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تم لکھتے تھے, لکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے ایسی ایسی باتیں کہی, میں نے چھوڑ دیا لکھنا. سنو, اس زبان سے محمد رسول اللہ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے, اس کو لکھ لو. جو نکلتا ہے لکھ لو, وہ حق ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ حدیثوں کی حفاظت نہیں کی؟ ہاں, صحابہ نے حدیثوں کو منتقل کیا ہے امت تک. اب مکمل رسول اللہ کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. سی سی ٹی وی کیمرات کے اندر رہنے والے لوگوں کے بارے میں بھی ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے, لیکن نبی کی راتوں کے سلسلے میں معلوم ہے کہ نبی راتوں میں کیا کرتے تھے, دن میں کیا کرتے تھے, بیت الخلا جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے, نکلتے تھے تو کیسے نکلتے تھے. تمام ڈیٹیل صحابہ نے نوٹ کیا اور امت تک پہنچایا. یہ دین ہے, اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے, بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کے تمام اقسام, بدعت کی تمام اقسام, بدعت کے نئے جو طریقے ہمارے معاشرے کے اندر اسٹارٹ ہو چکے ہیں, تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہمیں توحید کے اوپر, سنت رسول کے اوپر, فہم صحابہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اے اللہ اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. عمل صالح کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر ہم کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں ہمیں داخلہ عطا فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں ہمیں داخلہ عطا فرما. اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ عذاب قبر سے ہم کو محفوظ فرما. اے اللہ جو موجود ہیں ان کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. جو جا چکی ہیں ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے اور جنت کے بستروں کو بچھا دے. عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرما لے. اے اللہ کل میدان محشر میں جب لوگ نفسی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ہمیں عرش کے نیچے سایہ عطا فرما. حوض کوثر سے جام عطا فرما. بنا حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اس کو قبول فرما. جو مانگنی باقی رہ جائے اس کو بنا مانگے عطا فرما دے. شر اور فساد کی جن چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس سے ہمیں محفوظ فرما لے. جو مانگنی باقی رہ جائے بنا مانگے اس سے محفوظ فرما لے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. ان الله يأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة